میرا ایک دوست آسٹریلیا کا چھوڑ کے ہمیشہ کے لیے پاکستان چلا گیا تھا اور 3 سال کے بعد وہ واپس آسٹریلیا آیا ہے اور بہت ہی تھک ہار کے دل برداشتہ ہو کے اپنی بیوی اور بچوں کو واپس لے کر آسٹریلیا آیا ہے۔ اس کی کہانی کچھ اس طرح ہے کہ اس سے میں نے پوچھا تھا کہ تمہاری پہلی ریزن کیا تھی کہ تم پاکستان گئے تھے، تو اس نے کہا کہ اس کے ماں باپ پاکستان میں بوڑھے ہو گئے تھے اور وہ یہ چاہ رہا تھا کہ وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے، اور ان کی خدمت کرنے کے لیے وہ جو ہے آسٹریلیا سے پاکستان چلا گیا تھا۔ ابھی اس کے پاس آسٹریلیا کا پاسپورٹ بھی نہیں تھا، یہاں کی PR بھی نہیں تھی، لیکن اس نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ اپنی بیوی کو اس ٹائم لے کے جائے پاکستان اور اپنے ماں باپ کے ساتھ رہے اور ان کی خدمت کرے۔ اب یہ 3 سال کے بعد آسٹریلیا واپس آیا ہے اور دوبارہ سے ویزا لے کر یہاں پر آیا، اور اس کی جو کہانی ہے وہ بہت ہی زیادہ رلا دینے والی اور افسوسناک کہانی ہے۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ یہ ایک بڑی اچھی ہائی پینگ جاب جو ہے وہ چھوڑ کر جاتا ہے آسٹریلیا سے پاکستان، اور اسلام آباد میں جا کے رہتا ہے اپنے ماں باپ کے پاس، ان کے گھر میں۔ اس کی شادی اس کے ماں باپ نے کرا دی تھی اور اس کی ابھی تک اولاد نہیں ہوئی تھی، لیکن ماں باپ کیونکہ بوڑھے ہو گئے تھے، اس کو ہمیشہ سے یہ چیز ستا رہی تھی کہ کس طرح سے ماں باپ کی خدمت کرنی چاہیے اس کو، اور یہ اپنی ذمہ داری اٹھائے، جبکہ دوسرے جو بہن بھائی ہیں وہ پردیس میں رہتے ہیں، وہ ذمہ داری اٹھانے کو تیار نہیں ہے۔ اب اس دوران آسٹریلیا میں جب یہ رہ رہا تھا تو اس نے یہاں پہ 5 سال گزارے تھے، اور اس 5 سال میں اس نے کوئی 1 کروڑ روپے تک کی سیونگ کی بھی تھی۔ یہ اماؤنٹ تھی جو اس کے پاس تھی، اور یہ یہاں سے بیٹھ کے اپنے گھر میں ہر مہینے 1.5 سے 2 لاکھ روپے بھجوایا کرتا تھا، جس کی اس کے مطابق جو ہے اس کا گھر بڑا بہترین چل جاتا تھا۔ اب جب یہ وہاں پہ پہنچتا ہے اور ماں باپ کو پہلی بات یہ کہ یہ بتاتا ہے، ماں باپ اس کو کہہ رہے تھے کہ تو واپس مت آ، اس لیے کہ تو وہاں سے پیسے بھجواتا رہے، ہمارے لیے وہ کافی ہوں گے، لیکن اس نے پھر ماں باپ کو بہت کہا کہ جی میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، سارے بہن بھائی آپ کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں، پردیس میں سارے رہتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ کم سے کم میں تو آپ کے پاس رہوں نا، تاکہ آپ لوگ اکیلا فیل نہ کریں۔ جب یہ یہاں سے جاتا ہے برسبن سے اسلام آباد اپنے ماں باپ کے پاس رہنے کے لیے، تو پہلے 2 یا 3 مہینے تو اس کے بڑے اچھے گزرے ہیں، جس میں ماں باپ اور بیوی اور یہ بڑا اچھے طریقے سے ایک ہی گھر کی چھت کے اندر رہے ہیں۔ لیکن اس نے پھر یہ چیز نوٹس کی کہ جب بھی کوئی بات ہوتی تھی نا، جہاں پہ پردیس میں وہ جو باقی بھائی بہن رہتے تھے ان سے لڑائی ہوتی، تو ہر چیز کا نزلہ جو ہے اس کی ماں اس آدمی کے اوپر اور اس کی بیوی کے اوپر نکالا کرتی تھی۔ اس کے بعد جو والد صاحب تھے انہوں نے بھی تانا دینا شروع کر دیا کہ بھائی تو 3 مہینے سے یہاں پہ پڑا ہوا ہے، تو کوئی کام کاج کیوں نہیں کرتا۔ اس دوران جو ہے یہ نوکری ڈھونڈ رہا تھا وہاں پہ، لیکن اس کو نوکری مل نہیں رہی تھی، لیکن اس کا کہنا یہ ہے کہ یہ برابر سے اپنے گھر میں 1.5 لاکھ روپے دے رہا تھا مہینے کے، لیکن جب 3 مہینے گزرے اور ختم ہوئے اور اس کو کوئی نوکری وہاں نہیں ملے، تو پھر اس نے اپنے ماں باپ کو کہا کہ ابو جی میں آپ کو اب 2 لاکھ روپے جو ہے وہ نہیں دے سکتا مہینے کے، آپ ایسے کریں کہ اب آپ مجھ سے صرف 1 لاکھ روپے لے لیں، اور جب تک مجھے نوکری نہیں ملتی، جب نوکری ملے گی تو میں یہ خرچہ آپ کے لیے بڑھا دوں گا۔ اس لیے کہ بس اس کے پاس صرف 1 کروڑ روپے تھے، وہ اس نے ان کو بتایا نہیں تھا کہ اس کے پاس صرف 1 کروڑ روپے ہیں، اس نے یہ کہا تھا کہ میرے پاس بڑی لمیٹڈ سیونگ ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ گھر والوں نے بہت منہ بنایا، ماں باپ نے اس سے جو تعلق جو ہے بڑا سخت کر دیا، اس کو بات بات پہ تانے دینا شروع کر دیا، یہاں تک کہ اس کی روٹیاں، اس کی اور اس کی بیوی کی روٹیاں گننا شروع ہو گئے۔ پھر جب اس کی اولاد ہوئی، اس کا ایک بیٹا ہوا وہیں پہ اسلام آباد میں، تو اس کے ہاسپٹل کے خرچے کے لیے اس کو پیسے چاہیے تھے، کیونکہ اس کی بیوی ایکسپیکٹ کر رہی تھی، اور اس کی جب اولاد ہوئی، جب پہلا بیٹا ہوا، تو اس کے بیٹے کو جب گھر لے کر آئے تو ماں باپ نے پہلے 15 دنوں کے اندر ہی یہ تقاضا کیا کہ اب تم لوگ 2 سے 3 ہو گئے ہو، تو اب تم جو 1 لاکھ روپے ہمیں دیتے ہو وہ کافی نہیں ہے، تو اب تم ایسے کرو کہ 1.5 لاکھ روپے کرو، اس لیے کہ اب تم 3 بندے کھانے والے ہو گئے ہو۔ اس نے اپنے باپ کو بڑے پیار سے عرض کیا کہ ابو جی یہ چھوٹا بچہ کتنا کھا لے گا، اس کے دودھ کا ڈبہ تو میں ابھی بھی دے رہا ہوں، اور سارا خرچہ پیمپرز کا ہر چیز میں کر رہا ہوں۔ تو ابا نے کہا ہمیں نہیں پتا، ہم نے تیری ذمہ داری نہیں اٹھائی ہوئی، ہم نے تجھے ساری زندگی پالا ہے اور تجھے باہر اس لیے بھیجا تھا کہ تو وہاں سے ہمیں پیسے بھیج، اور تو یہاں پہ آ کے ہمارے سر پہ پڑ گیا۔ اس نے ابا جی سے کہا کہ ابا جی بڑی عرض کے ساتھ آپ سے میں عزت کے ساتھ یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ میں ابھی بھی آپ کو 1 لاکھ روپے مہینہ دیتا ہوں، گھر ہمارا اپنا ہے۔ تو اس میں ابا کہتا ہے کہ گھر ہمارا اپنا نہیں ہے، گھر میرا اپنا ہے، تیرا اس گھر میں کوئی حصہ نہیں ہے، تو اس میں یہ مت کیا کہ ہمارا گھر اپنا ہے، تو میرے گھر میں رہ رہا ہے۔ تو اس کو بڑا دل پہ وہ بات لگی، اس نے کہا کہ اچھا اس طرح سے میرے سر رویہ بدل دیا۔ بہرحال یہ وہاں پہ رہ رہا تھا، وہاں پہ ان کی خدمت پھر بھی کر رہا تھا اپنی طرف سے، اور بیوی کو بہرحال جو ساس تھی وہ دن بدن تانے دیا کرتی تھی کہ تو اپنے شوہر کو سمجھاتی نہیں ہے، تیری وجہ سے تیرا شوہر بگڑ گیا ہے، اور تم لوگوں کو کس نے کہا تھا کہ تم یہاں پہ ہمارے روٹیاں توڑنے کے لیے واپس آ جاؤ۔ بیوی نے کوئی جواب نہیں دیا، اس لیے کہ شوہر نے اس کو جو ہے منع کیا ہوا تھا کہ تو نے میری ماں باپ کو کوئی جواب نہیں دینا، بوڑھے ہیں، وہ زیادتی بھی کریں گے، وہ ظلم بھی کریں گے، لیکن تم نے کوئی بات نہیں کرنی، کوئی ایسی بات ہو تو مجھے بتاؤ، میں اپنے امی ابو سے بات کروں گا۔ معاملہ تب خراب ہوتا ہے جب اس لڑکے کو 50,000 روپے کی نوکری ملتی ہے اسلام
آباد میں جس کو یہ ایکسپٹ کر لیتا ہے. اور اس دوران ظاہری بات ہے اس کا ایک بیٹا بھی ہو گیا تھا جو کہ اب 4 مہینے کا بھی تھا. گھر سے اس کو تانے ملتے تھے اور اس کی جو سیونگز تھی وہ ختم ہو رہی تھی, اس لیے کہ کسی نہ کسی کے گھر میں چلے جاؤ تب بھی پیسے اس سے نکلواتے تھے, کہیں پیٹرول بھروانا ہے گاڑی میں تب بھی پیسے اس سے نکلواتے تھے, لاکھ روپے مہینہ الگ سے لیتے تھے اس سے. اس کے علاوہ شادی بیاہ میں کوئی خرچے ہیں, کوئی غمی خوشی ہے, اس میں بھی پیسے اس کی جیب سے نکالتے تھے. جب پیسوں کی ضرورت ہوتی تھی تو اب اچھے ماں باپ بن جاتے تھے, اور جب پیسے مل جاتے تھے تو پھر اس کو تانے اور اس کے ساتھ زیادتیاں اور ظلم کرتے تھے. یہاں تک بھی کیس اس کے ساتھ ہو گیا کہ اس کے بچے کا دودھ, جب انہوں نے جو ڈبہ تھا دودھ کا ڈبہ وہ ایک دن نہیں تھا اس کے پاس, اور جو اے ٹی ایم سے پیسے نکالنے کے اس کے پاس اس ٹائم کارڈ موجود نہیں تھا, تو اس نے اپنے والد سے کہا کہ ابا جی مجھے ایک 3,000 روپے دیں تاکہ میں جا کے اپنے بیٹے کے دودھ کا ڈبہ لے آؤں, جب ہم واپس گھر جائیں گے تو میں آپ کو وہ پیسے واپس کر دوں گا. تو ابا نے کہا کہ ہم نے تیرے بیٹے کا ٹھیکہ نہیں اٹھایا ہوا, تو نے اولاد پیدا کی تو خود دیکھ. یہ بات اس کو بڑی زیادہ ہرٹ ہوئی ہے. 1 سال اس کا گزر گیا, 1 سال سے بلکہ زیادہ ہو گیا, اور یہ وہ نوکری کر رہا تھا 50,000 روپے کی جس میں ان کا گھر نہیں چل رہا تھا, اور ان کے خرچے ان کی سیونگ سے زیادہ ہو چکے تھے. اب اس نے ماں باپ کو ایک دن بٹھایا اور کہا کہ ابو جی دیکھیں بچے کے علاج میں بھی خرچے ہو جاتے ہیں, بچہ بھی بیمار رہتا ہے, میری وائف بھی اب ٹھیک نہیں رہتی ہے, اس کے بھی علاج میں خرچہ ہو جاتا ہے, اور میری سیونگز بھی اب نہ ہونے کے برابر ہے. 50,000 روپے میری تنخواہ ہے, اور آپ کو پتا ہے آنے جانے میں بھی خرچہ ہوتا ہے, آپ مجھے گاڑی استعمال کرنے بھی نہیں دیتے, ایک موٹر سائیکل لی ہوئی ہے جس کا میں پیٹرول بھرواتا ہوں, تو خدا کے لیے مجھ پہ مہربانی کریں. میں اتنے سال سے آپ کو پہلے بھی پیسے بھیجتا آ رہا ہوں, اور اب یہاں پر بھی مجھے 1.5 سال ہو گیا, میں آپ کو لاکھ روپے دے رہا ہوں, تو اگر آپ مہربانی کریں مجھ سے صرف جو ہے وہ 50,000 روپے لے لیں. مطلب یہ کہ جتنا میں کماؤں گا پوری آپ کو واپس دوں گا, اور اس میں جو خرچہ میں کروں گا وہ اپنی سیونگ سے کروں گا. تو اس میں جو ہے وہ والد صاحب نے اس پہ لڑائی کر کے جھڑک کے جو ہے اس کو فوراً سے کہا کہ بھائی ہم نے تجھے پال کر بہت بڑی غلطی کی ہے, تجھے پیدا کر کے بہت بڑی غلطی کی ہے, تو اگر ہمیں 1 لاکھ روپے مہینہ بھی نہیں دے سکتا تو تیرے جمنے کا کیا فائدہ. جب یہ بات ہوئی ہے تو پھر اس کے بعد اگلے بیہیویئر ان کا ایسے چینج ہوا ہے کہ ان کے پیچھے چائے بنانا, اگر یہ دن میں 2 دفعہ 2 کپ چائے پیتے تھے تو اس کے اوپر بھی تانا مل گیا, اگر یہ 3 روٹیاں کھا لیتا تھا تو اس کے اوپر بھی تانا مل گیا, تمہاری بیوی کام نہیں کرتی اس پہ بھی تانا مل گیا, اور بچے کا دودھ بھی اب زیادہ ہوتا ہے اس پہ بھی تانا مل گیا. ہر ایک چیز مطلب ایک ایک لقمہ ان لوگوں کا گننا شروع ہو گیا تھا, اور جو پردیس میں بھائی بہن بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی وہاں سے مرچی لگاتے تھے, اور یہاں سے ماں باپ ان کے اوپر پوری چڑھائی کر دیتے تھے. پھر اس نے ایک چیز اور نوٹس کی کہ اب بیوی کی برداشت ختم ہو رہی تھی اس کی. جب یہ کمرے میں آتا تھا تو بیوی بھی اس پہ بھڑکنا شروع ہو جاتی تھی. بیوی کہتی تو نے مجھے کس عذاب میں ڈال دیا ہے, میں نے تم سے شادی کی تھی یہ سوچ کے کہ ہمارا اچھا ٹائم گزرے گا آسٹریلیا میں تمہارے کہنے پہ آئی ہوں تمہارے ماں باپ کی خدمت کرنے کے, لیکن مجھے خدمت کا صلہ یہ ملتا ہے کہ صبح شام ہماری روٹیاں گنی جاتی ہیں اور ہمیں تانے ملتے ہیں, اور ہمارے بچے کے اوپر تانے ملتے ہیں ہمیں. میں نے اپنے دوست سے پوچھا کہ تمہارا واپس آسٹریلیا آنے کا پھر ارادہ کیسے بنا, تم نے یہ سٹیپ کیسے اٹھایا کہ 3 سال تم نے وہاں پہ گزارے ہیں اور پھر تم اس کے بعد یہاں واپس آئے, تو وہ کیسے ہوا. اس پہ دوست کہتا ہے کہ میرے پاس 11 لاکھ روپے بچ گئے تھے سیونگز میں, اور میں اب اکتا گیا تھا, تو میں نے ایک دن یہ سوچا کہ ماں باپ کو دیکھوں کہ وہ کس حد تک جا سکتے ہیں میرے ساتھ. میں نے ایک دن ماں باپ کو بلا کے بٹھایا ہے, اور ڈنر کے اوپر جب وہ شیٹ بچھی ہوئی تھی ہم زمین پہ کھانا کھا رہے تھے بیٹھ کے ماں باپ کے ساتھ ہی, تو میں نے اپنے والد صاحب سے کہا ہے کہ ابو جی میرے پاس اب کوئی سیونگ نہیں ہے, اور جو میرے 50,000 نوکری ہے انہوں نے بھی مجھے وہاں سے ایک طرح سے ٹرمینیشن کا لیٹر دے دیا ہے کہ اگلے مہینے سے تمہاری نوکری ختم, تو اب میری کوئی سیونگ نہیں ہے اور نہ ہی میں کماؤں گا, تو آپ مہربانی کریں ایک 3 سے 6 مہینے تک میرے ساتھ احسان کریں اور میرا خرچہ اٹھائیں, میرے بیوی بچوں کے ساتھ مہربانی کریں. میں اس دوران کوئی نوکری ڈھونڈتا ہوں اور میں آپ لوگوں کا بھی ہاتھ بٹاؤں گا, لیکن یہ سخت وقت ہے, میں نے پچھلے 5 سے 6 سال آپ کو باہر سے بھی اور یہاں پہ بیٹھ کے بھی سپورٹ کیا ہے, اب میرے پہ سخت ٹائم آ گیا, تو خدا کے لیے میرے بیوی اور میرے بچوں کا ساتھ دیں. میرا دوست کہتا ہے کہ اب یہ بات کر ہی رہا تھا تو اس کے آگے جو کھانے کی پلیٹ پڑی تھی اس کے باپ نے وہ غصے میں چھینی ہے, اس سے کھینچی ہے اور اٹھا کے جو ہے وہ پلیٹ دیوار پہ ماری ہے, اور کہا ہے کہ ہم تیرے سے کوئی تعلق رکھنا نہیں چاہتے, تو جو ہے وہ ہمیں سکھ دینے کے لیے نہیں بلکہ تکلیف دینے کے لیے بیٹھا ہوا ہے. ہم نے تجھے نہیں کہا تھا کہ تو جو ہے وہ شادی کرے, ہم نے تیری مرضی سے شادی کرائی تھی کیونکہ تو وہاں پہ کما رہا تھا اس ٹائم پہ, ہم نے تجھے نہیں کہا کہ تو یہ بچہ پیدا کرے. جب یہ بات اس نے سنی اس نے کہا کہ ابو جی یہ بچہ صرف میرا بیٹا نہیں ہے, یہ بچہ آپ کا پوتا بھی ہے, خدا کے لیے اس بچے کے اوپر کوئی بات نہ کرو. تو ابا نے کہا کہ تو ابھی اتنا بڑا نہیں ہوا کہ تو ہمیں کوئی بات سکھائے گا, تو ایسے کر اب یہ گھر خالی کر, اور دونوں ہاتھ جوڑ کے اس کے سامنے کہا ہے کہ بیٹا ہم نے تجھے جمنے میں غلطی کر دی ہے,
ہم تیرا یہ خرچہ نہیں اٹھا سکتے, تو ایسے کر دفع ہو اس گھر سے, اور اس گھر میں حصہ وصہ تیرا کوئی بھی نہیں ہے. تو نے جو ہم پہ پیسے خرچ کیے ہیں وہ ان تمام سالوں کا معاوضہ تھا جو ہم نے تجھے پالا تھا, اور ہم یہ چاہ رہے تھے کہ تو ساری زندگی ہمارا خیال رکھے کہ تو ہمارے اوپر بوجھ بن کے بیٹھ گیا. تو اس لڑکے نے کہا کہ ابا جی دیکھیں اتنے سال میں نے اچھا ٹائم گزارا, آپ کو پیسے بھی دیے ہیں, میری بیوی نے بھی آپ کی خدمتیں کی ہیں. تو ماں نے آگے سے ایک دم سے کہا ہے کہ کون سی تیری اس چڑیل نے خدمت کر دی ہے ہماری, 1 مہینہ جو ہے وہ آ کے ہمیں کھانا نہیں کھلا سکی, یہ ہمارا کچن میں میرا ہاتھ نہیں بڑھا رہی. تو اس نے کہا کہ امی جی گھر میں نوکر بھی ہے, اور میں نے جہاں جہاں دیکھا میری بیوی نے آپ کا ساتھ دیا. تو کہتے ہیں تو دیکھ رہا, تو ابھی بیوی کا نا رن مرید بن گیا ہے, تو ابھی بیوی کی تعریفیں کر رہا ہے, میں نے کون سا اس میں ہاتھ اٹھایا, میں کون سا اس پہ ظلم کرتی ہوں, اور کون سا جو ہے گھر سے کروڑوں روپے کے جو ہے جہیز لے کر آئی تھی. یہ ساری باتیں ہوئی ہیں. تو ابا نے اس کو کہا بیٹے تیرے پاس 1 ہفتہ ہے اور تو نکل اس گھر سے, ہم تجھے اس گھر میں دیکھنا نہیں چاہتے, میں کوئی تیرا بل نہیں دے سکتا, میں تیرا کوئی خرچہ نہیں اٹھا سکتا. کہتا ہے کہ یہ اس پہ قیامت بن کے یہ بات گزری ہے, کیونکہ اس کو پتا تھا کہ اس کے پاس سیونگز تھی, وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ ماں باپ کس لیول پر آ کے اس سے بات کریں گے. اگلے 1 ہفتے تک, بلکہ ہفتے نہیں 2 ہفتے تک, اس کے گھر میں اگر کوئی اس کے کمرے میں لائٹ جل رہی ہوتی تھی تو وہ آ کے اس پہ بھی ڈانٹتے تھے کہ تو نے لائٹ کیوں جلائی چھوڑی ہوئی ہے. اگر غلطی سے اے سی لگا لیتا تھا تو آ کے اے سی بند کر کے اے سی کا ریموٹ لے جاتے تھے کہ تو اس قابل نہیں ہے کہ تو اس کا بل بھر سکے, اس لیے تو نے اے سی نہیں چلانا. پھر گھر میں اگر دودھ آتا تھا, بچے کے لیے کوئی دودھ لینا ہوتا تھا, تو اس کی ماں جا کے فریج کو تالا لگا دیتی تھی, اور فریج کو اس طرح تالا لگاتی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دودھ استعمال کر لیں بچے کے لیے. اس لیول تک وہ کہہ رہا تھا کہ میرے ساتھ انہوں نے حرکت کی ہے, ظلم کیا ہے. اور جب میں نے بھائی بہنوں کو کہا کہ دیکھیں میں تو آپ لوگوں کے لیے بھی آیا تھا کہ آپ لوگ باہر بیٹھے ہوئے اکیلے, اور آپ لوگ وہاں کما رہے ہو, اپنے بیوی بچوں کے ساتھ خوش ہو, اور میں یہاں پہ ماں باپ کے لیے آیا, تو آپ کو بھی سہولت ہے, خدا کے لیے امی ابو کو سمجھاؤ. تو انہوں نے بھی کہا کہ بھائی تیرا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے, تو کوئی نکما نٹھلا بھائی ہے ہمارا, تو پتہ نہیں کہاں سے پیدا ہو گیا, اور ماں باپ تو کہتا ہے تو نے بڑا ظلم کیا ماں باپ کے ساتھ. کہتا ہے جب میں نے یہ سب دیکھا ہے نا, تو میں نے کیا کیا کہ دوبارہ سے اپروچ کیا ہے اسی کمپنی کو جہاں پر میں کام کر رہا تھا برسبن میں, جس کمپنی کے ساتھ. تو میں نے ان کو بڑی منتیں کی, اپنے مینیجر کو منتیں کی, خدا کے لیے مجھے دوبارہ کام پہ رکھ لو, اور میں جو ہوں کام پہ آنا چاہتا ہوں, اور میں اپنا اسپانسرشپ وزٹ کا خود جو ہے یہاں پہ اپنا پے کروں گا, یہاں پہ ورک ویزے کا. کہتے ہیں میرا تعلق ان سے اچھا تھا, انہوں نے بڑا ٹائم میرے ساتھ اچھا گزارا تھا, اور میں اس کمپنی کے لیے 3 سال کام کر چکا تھا, اس لیے ان کو پتا تھا کہ میں بڑا محنتی ہوں. تو ان سے منتے ترلے کرنے کے بعد انہوں نے میرا ویزا ارینج کیا, اور میں اپنی بیوی کے ساتھ واپس یہاں پر آیا ہوں, اور سب کچھ زیرو سے شروع کر رہا ہوں. میں نے اس سے کہا کہ تجھے ملا کیا ہے, کیا تو نے اس چیز سے پایا؟ تو آگے سے کہتا ہے کہ میرے بھائی میں نے پایا یہ ہے کہ میں نے یہ سبق سیکھ لیا ہے کہ جن رشتوں کو ہم چھوڑ کر آتے ہیں پردیس میں, وہ آپ کے تب نہیں ہوتے, وہ اپنے رشتوں سے موو آن کر چکے ہوتے ہیں, اور اب آپ کا اور ان کا رشتہ کسی ایک تعلق, کسی ایک ضرورت سے ہوتا ہے. میرا رشتہ مجھے لگا کہ میرے ماں باپ ہیں, ان کی خدمت کرنے جاؤں, لیکن ان کو میرا رشتہ پیسوں سے زیادہ قبول تھا, مجھ سے قبول نہیں تھا. پھر کہتا دوسری چیز میں نے یہ سیکھی کہ میں اگر اکیلا ہوتا تو میں شاید یہ ظلم, یہ ذاتی سہ لیتا, لیکن میرے ساتھ کسی اور کی بیٹی بھی تھی, اور اب میرا اپنا بیٹا بھی تھا. جب میں نے دیکھا کہ میرے ساتھ جو ذاتی ہو رہی ہے اس سے زیادہ ذاتی میری بیوی کے ساتھ اور میرے بچے کے ساتھ ہو رہی, تو میں نے کہا کہ اس کتے والی زندگی سے تو اچھا ہے کہ میں واپس کہیں چلا جاؤں, بلکہ کہیں اور نکل جاؤں. اگر میں وہاں پہ رہتا اور الگ ہو جاتا تب بھی مجھے لانتے پڑتی, تو اس سے بہتر تھا کہ میں نے یہی چوز کیا کہ میں یہاں پر آؤں اور یہاں پر دوبارہ سے اپنی بیوی اور بچوں کا فیوچر بناؤں. پھر اس نے کہا کہ میں اپنے ماں باپ سے تعلق توڑوں گا نہیں, میں ان کی خدمت کروں گا پیسوں کے لحاظ سے, لیکن میں اب یہ سوچنا چھوڑ دوں گا کہ میں دوبارہ ان کے لیے پاکستان جاؤں, اس لیے کہ مجھے اچھے سے پتا ہے کہ جب میں ان کے ساتھ رہوں گا تو ان کے ساتھ یہ مسئلے کم نہیں ہوں گے, زیادہ ہوں گے, اور ان کو پیسہ بھیجتا رہوں تو وہ خوش رہیں گے. جس دن میرا پیسہ بھیجنا ختم ہو جائے گا اس دن ان کا تعلق بھی میرے ساتھ ختم ہو جائے گا. دوبارہ سے زیرو سے جرنی شروع کی ہے اس نے اپنی ساری, دوبارہ سے ہر چیز وہ دوبارہ سے سٹارٹ کرے گا, اپنی بیوی بچوں کو دوبارہ سے اسٹیبلش کرے گا. اور مجھے اس نے کہا کہ نبیل بھائی یہ رشتے وہ رشتے ہیں جو کہ ہم دور سے بڑے ہمیں اچھے اور سہانے لگتے ہیں, لیکن جب ان کے پاس جاتے ہیں ان کی خدمت کے لیے, ان کی اچھائی کے لیے, تو وہ ہمیں ایسے ڈستے ہیں کہ ہمارا اپنے آپ سے نفرت کرنے کا دل کرتا ہے. لیکن یہ کہ جہاں پہ برے لوگ ہیں وہاں پہ اچھے بھی ہیں. اب میں ایک اچھی نیت سے یہاں پر آیا ہوں کہ میں اپنے بیوی اور بچوں کا فیوچر بناؤں. یہ کہانی صرف اس کی نہیں ہے, اب سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کہانی بہت سے ایسے لوگوں کی ہے, بہت سے پردیسیوں کے جو اپنے رشتہ داروں کے لیے, ماں باپ کے لیے سب کچھ چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں یہاں پردیس سے. لیکن آپ سب کو صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں اچھی نیت کے ساتھ کہ یہ ضرور دیکھیے گا کہ جو رشتے آپ بہت زیادہ چیرش کر رہے ہیں اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ ان کے پاس جا کے خدمت کریں گے, ان کی ضرورت کیا ہے. اگر ان کی ضرورت آپ کے پیسوں سے جڑی ہوئی اور آپ وہ پیسے پورے کر سکتے ہو, الگ رہ سکتے ہو وہاں جا کے, تو ضرور جائیں, خوشی خوشی جائیں. ماں باپ کو آپ نہیں چھوڑ سکتے, لیکن اگر آپ کے پیسوں سے گھر چلتا ہے اور ان کو آپ کے پیسوں کی عادت ہو چکی ہے, ڈالرز کی عادت ہو چکی ہے, تو اپنے لیے عذاب مت لیں, ورنہ آپ کا حال بھی میرے اس دوست کی طرح ہوگا جو کہ 3 سال پاکستان میں ضائع کر کے واپس آسٹریلیا آ کے زیرو سے سٹارٹ کر رہا ہے.